کیا اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ بیان کرنا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ ہمیں شرک کی حقیقت بھی بتا دیں کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ شرک اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا کہ یہ عبادت کے لائق ہے، یا اللہ پاک کی طرح کسی کو سمجھنا کہ جس طرح اللہ پاک خود سے ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے اور اسی کی وجہ سے سب ہیں، جس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ تو ایسا اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو تصور کرنا یہ ہے شرک۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے یا اللہ کی مثل کسی کو سمجھتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ مشرک ہو جائے گا۔ اولیاء اللہ کی جو فضیلتیں ہیں، ان کے جو کمالات ہیں، ان کو خود اللہ پاک نے بیان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ تو مشہور و معروف آیت ہے۔ اس کے علاوہ جو متقیوں کے اوصاف ہیں، جو جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں کہ وہ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، طرح طرح کے اللہ پاک نے اوصاف اولیاء کے بیان فرمائے ہیں، ان کی تعریفیں بیان فرمائی ہیں۔ تو پھر کیا یہ ساری کی ساری شرک کے زمرے کے اندر آ جائیں گی؟ ایسا کچھ نہیں۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کا جگہ جگہ ذکر کیا، فرمایا کہ اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کے اولیاء کی تعریفوں میں یہ فرمایا کہ ان من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے بعض وہ ہیں کہ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی چیز کی قسم کھا لیں تو لابرہ، اللہ پاک ان کی اس قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ کہہ دے، زبان سے نکل گیا، اللہ پاک اس کو پورا کر دیتا ہے۔ تو اولیاء کی تعریف، چاہے ان اولیاء میں ہم یہ معروف اولیاء کرام لیں یا صحابہ کرام علیہم رضوان لیں یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم لیں، تو قرآن و سنت سے ان کی تعریفیں یہ ثابت ہیں۔ یہ ہرگز شرک نہیں ہے۔ یہ بس مسئلہ یہی ہے کہ جب بندہ کسی چیز کے اندر اس طرح کا ولوغ اس کو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اس کی دلچسپی ایسے معاملات کے اندر بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ زبان سے ہر مقام پر ایسی چیزیں نکلتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یعنی عقل حیران لے جاتی ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے سالگرہ منانے کو شرک کہہ دیا۔ عجیب بات ہے، سالگرہ منانا کیسے شرک ہوتا ہے؟ اللہ کی سالگرہ کوئی مناتا ہے؟ تو پھر ہم کہیں کہ چلو ایک شبہ سا ہو کہ اللہ کی سالگرہ منائی جا رہی ہے تو فلاں کی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ سالگرہ منانے کا سیدھا مطلب یہ کہ آپ اس کو مخلوق مان رہے ہیں، اس کا سال پورا ہوا تو آپ نے اس کی سالگرہ منائی ہے۔ سیدھی بات ہو گئی کہ آپ اس کو خالق نہیں مان رہے، وہ مخلوق مان رہے ہیں، اس کو پیدا ہوا وہ مان رہے ہیں، جبھی تو آپ اس کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ کسی نے صحرا پہ جانے کو شرک کے ڈالا، ایک صاحب نے قومی ترانے کے دوران کھڑے ہونے کو شرک کے ڈالا۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ بندہ جب شرک کی مشین گن چلاتا ہے اور ہر وقت اس کی زبان پر اس طرح کی چیزیں جاری رہتی تو پھر یہ ہوتا ہے شرک۔ اس کے بارے میں فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ پاک شرک کو نہیں بخشے گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں سب کو بخش دے گا۔ تو شرک و کفر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو قیامت کے دن مشرک کے کافر ہو کر آیا، دنیا میں اس نے شرک و کفر سے توبہ نہیں کی تھی، تو قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ پاک نے واضح طور پہ فرما دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا جو جرم ہے اس کی کوئی نہ کوئی تو ڈیفینیشن ہوگی نا، شریعت مطہرہ نے اس کو مقرر تو کیا ہوگا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یا ایسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ تو واضح طور پر علماء نے قرآن و سنت سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب آپ کسی شخصیت کو اللہ کی مثل سمجھیں گے، اللہ کی طرح سمجھیں گے، اس صورت میں یہ شرک بنے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے، یہ شرک بنے گا۔ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھیں گے، یہ شرک بنے گا۔ باقی جو اس طرح کے امور ہوتے ہیں، مسلمان کبھی بھی اس میں سامنے والے کے لیے یہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ یہ معبود ہے، چاہے وہ معبود اس کو حقیقی طور پہ تسلیم کریں یا مجازی طور پہ تسلیم کریں، یا وہ یہ کہیں کہ بڑا معبود نعوذ باللہ اللہ پاک اور چھوٹے معبود یہ ہیں۔ ایسا کبھی بھی مسلمان اعتقاد نہیں رکھتے۔ وہ ہمیشہ صرف اور صرف معبود جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات کو مانتے ہیں، کسی اور کو معبود عبادت کے لائق کسی کو نہیں سمجھتے۔ یہ جتنی بھی خوبیاں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری اس کے بارے میں ہر مسلمان کا اعتقاد ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ ہیں، وہی مالک، وہی خالق، وہی رازق ہے، وہی رب ہے، سب چیزیں اسی کی طرف سے یہ عطا کردہ ہوتی ہیں۔